نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، جیسا کہ آج سبھی کو معلوم ہے کہ فلسطین کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمام فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ظالم کے ظلم سے ان کی حفاظت فرمائے۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بڑی زبردست اپنے دل کا درد لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اور ان مظلوموں کی فریادیں اور مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ڈھایا گیا ہے ان کو بیان کیا ہے۔ آپ تھوڑا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ میں آگے بات کروں گا۔ ہر شریف آدمی ایک ہی بات کہے گا، یہ 70 سال سے مظلوم لوگوں کی آہ و فغان ہے۔ ہزاروں لاکھوں فلسطینی شہید کیے گئے، ہزاروں گھر توڑے گئے، سینکڑوں ہزاروں بچوں کو مارا گیا، لڑکیوں عورتوں کو مارا گیا، بموں کی بارش کی گئی، جیلوں میں ٹھوس دیا گیا۔ ان کی اپنی زمین تھی، ان کا ملک تھا، وہاں سے ان کو کھدیر کر باہر نکال دیا گیا۔ ان کے زمین پر دہشت گردوں نے، آتنکوادیوں نے قبضہ کر لیا۔ تمام یہودی آتنکوادی نہیں ہیں، لیکن جو زائنسٹ یہودی ہیں وہ آتنکوادی ہیں۔ کتنے یہودی علماء نے کل سے امریکہ کے کئی ٹی وی چینلوں پر آ کر کل سے یا پرسوں سے اپیل کی ہے کہ یہ تورات کے خلاف ہے، یہ یہودی مذہب کے خلاف ہے، ہم اس کے سخت خلاف ہیں۔ میں ان یہودی علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور زائنسٹ قسم کے دہشت گردوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی تمہاری دہشت گردی یہ ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ اب بہت جلد وہ وقت آ گیا کہ تمہارا نام صفحہ ہستی سے مٹے گا۔ میں فلسطین کے جیالے مجاہدوں کو سلام پیش کرتا ہوں، حماس اور اس کی پوری قیادت کو، حرکت الجہاد الاسلامی اور اس کی پوری قیادت کو، ان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جنہوں نے اتنے دن کے صبر کے بعد اب وہ انصاف کے قائم کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے، بھرپور حملہ کیا ہے۔ ہم تمام ہندوستان کے شریف لوگوں کی، انصاف پسند لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ میں اس موقع پر یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 1977 میں ہمارے ملک کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایک بہت بڑی سبھا میں بہت صاف کہا تھا کہ بھارت کی پالیسی یہ ہے کہ جن لوگوں نے عربوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے انہیں اس زمین کو خالی کرنا پڑے گا۔ ہم اٹل بہاری واجپئی والی بی جے پی کو تو جانتے تھے، لیکن موجودہ بی جے پی آتنکواد کا ایسا سپورٹ کرے گی ہم کو اس بات کی شاید امید نہیں تھی، مگر دنیا کے مظلوم جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو انصاف ملنے سے دنیا کا کوئی آتنکوادی روک نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ مسجد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جب سفر شروع ہوا کہ آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، آج حالات ایسے بنے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے قانون کے پابند ہیں، ہم وہاں جا نہیں سکتے کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے یعنی کہ جو ہے نا قانون ہے، یعنی کہ آپ کو جو ہے نا بغیر ویزا کے، بغیر پاسپورٹ کے آپ جا نہیں سکتے۔ اگر گئے تو آپ اپنے ساتھ ایک سوئی تک نہیں لے کے جا سکتے۔ تو میرے بزرگوں، اگر ہم وہاں جا نہیں سکتے تو کم سے کم یہیں رہ کر ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، اور دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں، چاہے وہ تھمس اپ ہو، پیپسی ہو، لمکا ہو، جو بھی ہے اس کو جو ہے اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ اسرائیلی پروڈکٹ کی پہچان یہ ہے کہ اسرائیلی جو کوڈ بار ہے 729 یعنی 729، جس چیز پر بھی دیکھو سمجھ لو یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے، اس کو جو مت چیزیں خریدیں۔ فروخت ہوتی ہیں تو وہاں کے جو بزنس مین ہیں وہ گورنمنٹ کو اس کا جو ہے فائدہ دیتے ہیں، اور وہ پھر اسی چیز میں استعمال کرتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے بچیں۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔